السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، متفق علیہ۔ معزز حاضرین، ہفتہ واری درس کا یہ سلسلہ کئی مہینوں سے جاری ہے۔ صرف وقت میں تبدیلی کی گئی ہے ذمہ داروں کے مشورے سے۔ عصر بعد کے بجائے مغرب بعد کا وقت زیادہ مناسب سمجھا گیا اور اسی لیے درس کا وقت بدل دیا گیا۔ اور کتاب الطہارہ کا جو سلسلہ جاری تھا اسی کی ایک حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ناک میں پانی ڈال کے 3 مرتبہ جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کے ناک میں رات گزارتا ہے یا ناک کے باسے پر رات گزارتا ہے۔ دیکھیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث ہے جس میں یہ بتلایا گیا کہ جب آدمی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے ناک کو جھاڑے۔ بعض روایات میں وضو کے ساتھ یہ مقید ہے کہ وضو جب بندہ کرتا ہے تو ناک جھاڑتا ہے، اور بعض روایات میں مطلق ہے کہ بغیر وضو کے بھی جب بھی آدمی بیدار ہو تو وہ ناک جھاڑے۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ دونوں حدیثوں پر عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر آدمی وضو نہیں بھی کر رہا ہے اور پانی وغیرہ کی گنجائش ہے تو وہ ناک 3 مرتبہ جھاڑ لے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حکم دیا ہے۔ تو اگر وضو نہ بھی کرنا ہو تب بھی وہ یہ کام کر لے تو ایک سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف اگر پانی وغیرہ کی قلت ہے تو صرف وضو کے اندر جو ناک جھاڑتا ہے وہی انشاءاللہ اسے کفایت کر جائے گی۔ اس حدیث میں جو علت بتلائی گئی وہ علت یہ بتلائی گئی کہ شیطان ناک میں رات گزارتا ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی بہت بڑی سی چیز نہیں ہے کہ اس میں شیطان رات کیسے گزارتا ہے۔ دیکھیے، شیطان کے جو تصرفات ہیں، جو کام شیطان کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ مسلمان کی ذمہ داری، مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی قرآن و سنت میں وارد ہوا ہے اس پر آمنا و صدقنا کہے، اس کو تسلیم کرے۔ وہ کس طرح ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اس طرح کے سوال سے ضروری نہیں کہ آپ کو ان سارے سوالات کا جواب بھی مل جائے۔ شریعت کے بہت سارے حکم ایسے ہیں جن کی تعلیل، جن کی علت بیان کرنا یا علت سمجھنا یہ ضروری نہیں کہ ہمارے سمجھ میں ہی آئے۔ تو اگر علت سمجھ میں نہیں بھی آتی ہے تب بھی اس پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو شیطان رات گزارتا ہے، کس طرح گزارتا ہے اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد اس سلسلے کی دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہی حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق علیہ وهذا لفظ مسلم۔ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو برتن میں 3 مرتبہ دھونے سے پہلے ڈالے نہ، پہلے 3 مرتبہ دھوئے اس کے بعد ڈالے برتن میں۔ فإنه لا يدري أين باتت يده، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ رات میں کہاں گیا، اس کا ہاتھ گیا ہے، اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزارا ہے، کہاں گیا ہے، یہ اسے پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ جب نیند سے بیدار ہو تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد وہ اپنا ہاتھ دھوئے، اس کے بعد ہی برتن میں ڈالے۔ دیکھیے، اب یہ معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت کم ہے، کیونکہ آج برتن سے لے کر وضو کرنے کا طریقہ بہت کم ہے، اور الحمدللہ سب کے یہاں اس طرح کی سہولیت ہے کہ بغیر ڈائریکٹ ٹوٹی سے پانی آتا ہے، وضو کیا جاتا ہے۔ لیکن شریعت کا یہ حکم اپنی جگہ مسلم ہے کہ آدمی جب نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے۔ بعض روایات میں وضو کا پانی ہے، بعض روایات میں ایسے ہی ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ کوئی بھی برتن ہو جس میں پانی ہو تو اس میں ہاتھ دھوئے بغیر آدمی نہ ڈالے، کیونکہ یہ اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہے رات میں کہاں گیا ہے۔ یہ حدیث دیکھیے دلیل ہے اس بات کے کہ آدمی نہ ڈالے، یعنی منع کیا گیا ہے۔
منع کیا گیا. اور زیادہ شریعت کا کوئی بھی حکم جب اس طرح کا آتا ہے تو اس کا ظاہر معنی یہی ہوتا ہے کہ منع ہے. تو یہ منع ہے, اس سے بچنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. یہ دیکھیے اختلاف علماء کا اس وقت ہے جب نجاست کا یقین نہ ہو, یعنی اگر نجاست ہاتھ میں لگی ہے نہیں لگی یہ مسئلہ اس وقت ہے. اگر نجاست لگی ہوئی ہے تب سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے گا اور اس کے بعد پھر برتن میں ہاتھ ڈالے گا. یہ اختلاف اس وقت ہے جب نجاست کا یقین نہ ہو, نجاست لگی ہے نہیں لگی ہے کچھ ظاہر میں نہیں ہے. لیکن اگر نجاست لگی ہوئی ہے تب سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ وہ پہلے ہاتھ دھوئے گا اور اس کے بعد پھر تب برتن میں ہاتھ ڈالے گا. اب یہ یہاں پہ ایک مسئلہ علماء نے اس حدیث میں یہ بیان کیا ہے کہ کیا رات کی نیند خاص ہے, رات کے نیند ہی سے وہ بیدار ہوگا تبھی ہاتھ دھو کر ڈالے گا؟ اس لیے کہ عربی میں بیتوتا کہا جاتا ہے رات کی نیند کو, کہ رات کی نیند سے جب آدمی بیدار ہو. لیکن علماء نے ساری روایات کو جمع کرنے کے بعد جو مسئلہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ رات کی نیند ہو یا دن کی نیند ہو, آدمی جب نیند سے بیدار ہو تو وہ ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد ہی ڈالے. جیسا کہ شیخ نباز رحمہ اللہ سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر احتیاط کا تقاضا حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد یہی ہے کہ رات کی نیند ہو دن کی نیند ہو, جب اٹھے ہو تو اٹھنے کے بعد ہاتھ دھوئے اس کے بعد ہی ڈالے. اب اس حدیث کے ہاتھ دھونے کی حکمت کے بارے میں بھی علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ یہ ہاتھ کیوں دھونے کا حکم دیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے حدیث میں یہ علت بیان کی گئی کہ اس کا ہاتھ میں ہو سکتا ہے کوئی گندگی ایسی لگی ہو جس کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے, اور حدیث میں زیادہ تفصیل نہیں, لیکن یہ ہے کہ آدمی کو یہ پتہ نہیں کہ اس کے ہاتھ نے کہاں کہاں رات گزاری ہے. تو علت اگرچہ علت کے بارے میں علماء نے بڑا اختلاف کیا, لیکن جو حدیث میں واضح ہے کہ ہاتھ دھوئے آدمی تو وہ دھوئے گا. علامہ ابن تیمیہ وغیرہ سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ شیطان جیسے اس سے پہلے حدیث میں بیان کیا گیا کہ شیطان آدمی کے ناک میں رات گزارتا ہے, تو ویسے یہ ممکن ہے. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ فَيُمْكِنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَا خَشِيَ مِنْ عَبَثِ الشَّيْطَانِ, یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی کے ہاتھ سے شیطان کھیلتا ہے رات میں, کیا کیا کہاں کہاں جاتا ہے یہ اسے پتہ نہیں ہے, جو انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جب نیند سے بیدار ہو تو پہلے ہاتھ دھو, اس کے بعد پھر تب اس میں ڈالو. اس سلسلے کی تیسری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقیط ابن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا, آپ نے فرمایا کہ اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما. آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرو, وضو جب کرنا ہو اچھی طرح وضو کرو. وخلل بین الاصابع, انگلیوں کے درمیان خلال کرو. وبالغ فی الاستنشاق, ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو, سوائے یہ کہ روزے سے ہو. یعنی ناک میں اس حدیث میں یہ حکم دیا گیا کہ اچھی طرح وضو کرو اور انگلیوں میں بھی خلال کرو. اب انگلیوں کو رگڑو تو, اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو, اس کو جھاڑنے میں, سوائے یہ کہ روزے سے ہو. جب آدمی روزے سے ہو تو اس صورت میں یہ منع ہے کہ آدمی بہت زیادہ ناک میں پانی اوپر تک چڑھائے اور پھر اسے جھاڑے, کیونکہ یہ اس بات کا امکان ہے کہ بہت زیادہ ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرے گا تو پانی حلق میں چلا جائے گا, تو اسی لیے منع کیا گیا. آپ دیکھیے اس حدیث میں جو یہ کہا گیا کہ انگلیوں کے درمیان بھی پانی ڈالو, رگڑو, ملو اس کو, تو اس کا طریقہ کیا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا. حدیث میں بیان یہ کیا گیا کہ اگر پیر کی انگلیاں ہیں تو پیر کی انگلیوں کو رگڑنے کے لیے آپ کی آخری چھوٹی والی انگلی کا استعمال کیا جائے گا. چھوٹی والی انگلی کا استعمال کر کے پیروں کی انگلیوں کے اندر ڈال کے اسے ملا جائے گا. اور اگر ہاتھ کی انگلیاں ہیں تو ہاتھ کی انگلیاں ایک ہاتھ کے کو دوسرے ہاتھ میں کر کے اسے اس طرح انگلیوں کو ملا جائے گا, ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ میں ڈالا جائے گا, اس سے انگلیوں کا کھلال ہو جائے گا. اگر پانی پہنچ گیا, یہ آپ کو یقین ہے, تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ علامہ عظیم آبادی وغیرہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ واجب نہیں ہے. اگر پانی پہنچ گیا ہے, انگلیوں پر اور انگلیوں کے بیچ میں تو یہ واجب نہیں ہے, لیکن یہ مستحب ہے کہ آدمی انگلیوں وغیرہ میں پانی ڈال کے اسے ملے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتلایا کہ آدمی انگلیوں کو کس طرح, اور یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جب بھی آدمی وضو کرے اچھی طرح وضو کرے, کوئی حصہ چھوٹے نہ, اس لیے کہ آپ ایک واجب چیز کو ادا کرنے جا رہے ہیں, نماز پڑھنے جا رہے ہیں, نماز کے لیے یہ چیز واجب ہے وضو. تو جب اچھی طرح وضو کریں گے تب آپ کی نماز مکمل طرح سے ہوگی.
کیونکہ نماز کے جہاں بہت سارے چلتے ہیں وہاں ایک یہ بھی ہے کہ آدمی نماز کو پڑھنے کے لیے اچھی طرح وضو بھی کرے۔ اس حدیث میں یہی باتیں ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔